انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 21ویں رمضان کی صبح نمودار ہونے والی ہے۔ کسی تفصیلی ذکر کی احتیاج نہیں رہتی، بس اتنا یاد رہے کہ آنے والی صبح زینب کی یتیمی کی پہلی رات۔ خدا آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ آپ کے سامنے شبیہ تابوت رکھا ہے، تصور کریں 40 ہجری بیت الشرف اقدس کا کیا عالم تھا ہوگا۔ ہاں مگر کچھ روایتوں کا تذکرہ ہے، آپ جی بھر کے امام زمانہ کی بارگاہ میں پرسہ دیں، ان کے جد کی شہادت کا پرسہ دینا ہے۔ ہاں عزیزو، کہاں کہاں کن کن مصیبتوں کا تذکرہ کیا جائے۔ 19ویں رمضان کی صبح تھی کہ عالم نماز میں علی نے پہلی رکعت کا پہلا سجدہ ادا کیا، دوسرا سجدہ ادا نہ کر سکے۔ ابن ملجم ملعون کی تلوار چلی، علی کا فرق مبارک 2.5 ہوا، مگر روایت کہتی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھاما، پہلو سے خاک اٹھاتے جاتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے جاتے ہیں۔ میں کہوں مولا یقیناً غربت ہے کہ نماز کے عالم میں آپ پر ضربت لگائی گئی، مگر جسم پر شان سلامت تھے۔ ارے سر شگافتہ ہوا، آپ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھاما۔ ارے ذرا کربلا کے دیکھیے، عباس کا سر شگافتہ، ایک آنکھ میں تیر، جسم پر شان نہیں۔ جزاک اللہ، یہی حق ہے عزیز و پرسے کا۔ اس کے بعد دن گزرتے رہے، 19ویں رمضان کا دن تڑپتے تڑپتے تمام ہوا۔ 20 رمضان کی روایتیں آپ مسلسل سن رہے ہیں۔ ایک لمحہ ایسا آیا کہ ایک بار علی نے محسوس کیا کہ علی کے سامنے کوئی موجود نہیں ہے۔ عباس پائنتی ٹھہرے ہیں، سر کو جھکائے ہوئے۔ عباس کو قریب بلایا، جب عباس قریب آئے تو کہا میرے لال جا کے اپنے دونوں بھائیوں کو بلا لاؤ اور زینب کو بھی ہمراہ لیتے آنا۔ جناب عباس امام حسن اور امام حسین کے ہمراہ شہزادی کو لے کے آئے۔ عباس پائنتی بیٹھے ہیں، سیدھی جانب امام حسن ہے، بائیں جانب امام حسین اور شہزادی بیٹھے ہیں۔ ایک بار حسن کے سینے پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، حسین کے گلے کا بوسہ دیا اور اس کے بعد زینب کو قریب بلایا، کہا بیٹی اپنے بازوؤں پر سے ذرا ردا ہٹاؤ۔ اب جو زینب نے ردا ہٹائی، اپنی آنکھوں سے زینب کے بازوؤں کو ایک بار زینب تڑپ گئی۔ کہا بابا یہ کیسا عمل ہے؟ کہا بیٹی ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی۔ زینب نے مڑ کے عباس کی طرف دیکھا، کہا جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں کون؟ یہی حق ہے عزیزو، بس 2 اور روایتیں اور آپ کی رحمت تمام ہے۔ ایک بار امام حسن غصے سے فاقہ ہوا، سارے قبیلے کو قریب بلایا، امام حسن کے حوالے سب کو کرتے جاتے ہیں۔ امام حسین کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا اور شہزادیوں کو حوالے کیا، کہا میرے لال آج سے تم ان کے امام ہو، ان کا خیال رکھنا، تمہیں خدا کے حوالے کیا اور یہ سارے خاندان کو تمہارے حوالے کیا۔ یہ کہہ کے علی غش کھا گئے۔ کچھ دیر بعد غصے فاقہ ہوا تو گھر کے حجرے سے تڑپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مڑ کے ام البنین کی طرف دیکھا، پوچھا بی بی یہ کون رو رہا ہے؟ کہا آپ کا عباس رو رہا ہے۔ کیوں کر رو رہا؟ کہا آپ نے سب کو امام حسن کے حوالے کیا، کیا میرا عباس اس کا سزاوار نہ تھا؟ کہا عباس کو بلاؤ۔ عباس آئے، کہا میرے لال تمہارے لیے علیحدہ انتظام ہے۔ یہ کہہ کے حسین کو قریب بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا عباس فاطمہ کی کمائی تمہارے حوالے، جب تک زندہ رہنا اپنے آقا کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ جب حسین نے عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے، 21ویں یہی حق ہے
जी भर के मातम करे, कोई हाथ खाली न रहे। अब उसके बाद वो मंजिल आई कि एक बार अली ने सलाम आखिर पहुंचाया, अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मादरुर रिसाला। अली का साया सर से उठा, सैदानियां पछाड़े खाने लगी। इमाम हसन करीब आ गए, इमाम हुसैन करीब आ गए। जिसके 18 भाई हो, अगर बाप का साया उड़ जाए तो दिलासा देने के लिए भाई अतराफ मौजूद है। कोई पानी पिला रहा है, कोई संभाल रहा। मैं कहूँ बीवी यकीनन यतीमी बरादार है, मगर हसन भी है, हुसैन भी है, अब्बास भी है। अरे जरा करबला के देखिए, 4 साल हुसैन की दुख्ता शिवर के तमाचे पालिया ताजिया। जज़ाकुमुल्लाह, यही हक़ है अजीज़ों। बस आखिरी रिवायत और आपकी रहमत तमाम है। अली से ज़ैनब ने एक वादा लिया था जिंदगी में, कहा था बाबा जब कभी ज़ैनब